ایک کے بعد ایک عالمی جریدہ پاکستان کی سفارت کامیابیوں کا موترف 2025 میں عالمی منظرنامے پر پاکستان کا اسٹریٹجک ریٹرن کیسے ہوا؟ برطانوی جریدے دا ٹیلی گراف نے پردہ ہٹا دیا۔ دا ٹیلی گراف کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی عسکری اور سفارتی قیادت کے باعث ممکن ہوا۔ ایبی گیٹ حملے کے ملزم کی امریکہ حوالگی پاک امریکہ تعلقات میں ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ پاکستان کو وائٹ ہاؤس میں براہ راست رسائی حاصل ہوئی۔ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ مضبوط تعلقات نے پاکستان کو واشنگٹن میں غیر معمولی سفارتی سبقت دلائی۔ دا ٹیلی گراف کے مطابق $6 ارب مالیت کے معدنی ذخائر پر MOU نے بھی پاکستان کی عالمی اہمیت اور مستحکم کی۔ پاکستان اور مصر کا علاقائی امن، استحکام اور ترقی کے فروغ کے عزم کا اعادہ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا مصری ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اظہار اطمینان۔ دونوں رہنماؤں کا علاقائی اور عالمی صورتحال پر، صومالیہ یمن کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ MQM کنوینئر ڈاکٹر عمران فاروق کو بانی MQM نے قتل کروایا۔ عمران فاروق کو قتل کر کے بانی MQM کے سالگرہ کا تحفہ دیا۔ MQM رہنما اور وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی دھواں پریس کانفرنس۔ الزام لگایا عمران فاروق کی لاش پاکستان بھیجنے کے لیے لاکھوں پاؤنڈ کا چندہ جمع کر کے اہل خانہ کو دھوکہ دیا۔ عمران فاروق کی اہلیہ کے انتقال پر واویلا کیا۔ مصطفیٰ کمال نے الطاف حسین کو مہاجر قوم کا سب سے بڑا غدار قرار دیا۔ کہا بانی MQM نے کراچی کو تباہ کیا اور آئینی ترمیم کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آزاد کشمیر کے پہلے کینسر اسپتال اور میڈیکل کالج کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعظم کا طبی ماہرین کے ہمراہ KINOR کے مختلف حصوں کا دورہ، کینسر کی تشخیص اور علاج کے حوالے سے جدید مشینری پر بریفنگ لی۔ وزیر اعظم نے کینسر اسپتال کے قیام کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا جان لیوا بیماری میں مبتلا افراد کا علاج انسانیت کی بڑی خدمت ہے۔ ایسے شاندار ادارے کا افتتاح ہمارے لیے اعزاز ہے۔ ملک کی ترقی کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ انتہا پسندی کی سیاست سے عوام کو نقصان ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی لاڑکانہ میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا مفاہمت کی سیاست PB کا فلسفہ ہے۔ صدر زرداری واحد رہنما ہیں جو مفاہمت کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بلاول بھٹو نے مزید کہا ملکی مفاد کے خلاف بات کرنے والی جماعت سے بات چیت ممکن نہیں۔ دہشت گردی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو برداشت، سنجیدگی اور شفاف انتخابات کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ وسیم اکرم PSL کے برانڈ ایمبیسڈر مقرر۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی نیوز کانفرنس۔ کہا PSL کے ختم ہونے کے بعد ملتان سلطانز کی نیلامی کریں گے۔ کرکٹ کی بہتری کے لیے کوشاں ہیں، ملتان سلطانز کو اس مرتبہ PCB چلائے گا۔ مخصوص نشستوں پر بحال ہونے والے 19 ارکان قومی اسمبلی کو 1 سال سے زائد کی تنخواہیں ادا کرنے کی راہ ہموار ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق وزارت قانون نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو گرین سگنل دے دیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بحال ہونے والے ارکان میں 16 خواتین اور 3 اقلیتی ارکان شامل۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے بقایا جات کی ادائیگی کا ورک شروع کر دیا۔ اسپیکر کی حتمی منظوری کے بعد جنوری میں ہر رکن کو تقریباً 60 لاکھ روپے کے حساب سے 11 کروڑ روپے سے زائد کی ادائیگیاں متوقع ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 1 جنوری سے بغیر ایم ٹیگ گاڑیوں کے داخلے پر پابندی عائد۔ وزیر داخلہ کے احکامات پر کارروائیاں کی جائیں گی۔ DC اسلام آباد کی ایم ٹیگ پوائنٹس کو پروسیسنگ تیز کرنے کی ہدایت۔ شہر بھر میں 16 پوائنٹس قائم۔ ٹیگ ریڈرز مختلف انٹری پوائنٹس اور ناکہ جات پر فعال ہوں گے۔ شہریوں کو قانونی مشکلات سے بچنے کے لیے فوری طور پر گاڑیوں پر ایم ٹیگ لگوانے کی ہدایت۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی قیادت میں ملک کا پہلا سہولت آن دا گو بازار متعارف۔
400 سے زائد سٹالز کی الاٹمنٹ سے شہریوں کو معیاری اور سستی اشیاء دستیاب۔ ریڈی بان باوقار روزگار کے ساتھ اپنی دکان کے مالک بن گئے۔ سہولت اوندہ گو بازار میں پھل، سبزیاں، چکن اور کریانہ ڈی سی ریٹ پر دستیاب۔ سیکیورٹی، صفائی اور ڈرائیو تھرو سہولیات بھی فراہم۔ لاہور کے 10 مقامات پر بازار فعال، فروری تک مزید 5 مقامات پر توسیع دی جائے گی۔ چیئرمین پنجاب سہولت بازار اتھارٹی کے مطابق رمضان بازاروں کی سبسڈی کی بھی ضرورت کم ہوگی۔ پنجاب میں سی سی ڈی کو نیا ٹاسک سونپ دیا گیا۔ پنجاب حکومت نے آن لائن اور الیکٹرانک ڈیوائسز کے ذریعے وارداتیں کرنے والے منظم گروہوں کے خلاف کارروائی کا اختیار بھی سی سی ڈی کے حوالے کر دیا۔ فیصلہ آن لائن فراڈ میں خطرناک حد تک اضافے کے پیش نظر کیا۔ تنخواہ دار کاروباری اور بے نظیر انکم سپورٹ کے مستحقین کو لوٹنے والے ملزمان کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن ہوگا۔ اربوں روپے کے اثاثے بنانے والے آن لائن جرائم پیشہ افراد کی جائیدادیں کرنے کی بھی کارروائی کی جائے گی۔ شکارپور بائی پاس کے قریب درینہ دشمنی پر مخالفین کی باراتیوں پر فائرنگ، دلہے سمیت 3 افراد جاں بحق، 4 زخمی۔ لاشیں ضابطے کی کارروائی کے لیے قریبی اسپتال منتقل کر دی گئیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں الطاف محمد حسن اور رمضان مہر شامل۔ پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ سعودی عرب میں عمرے پر جانے والے 5 افراد کو 25 سال قید کی سزا پانے والوں میں 3 بزرگ خواتین بھی شامل۔ 3 خواتین سمیت 5 افراد کو جڑاوالا کے قریبی گاؤں کے نمبردار صدام نے مفت عمرے پر بھیجا تھا۔ ہوٹل میں قیام کے دوران صدام نے تحائف دیے۔ سعودیہ پہنچنے پر 5 کو گرفتار کر لیا۔ گفٹس پیک سے 5.5 کلو آئس برآمد ہوئی۔ پاکستان میں ایف آئی اے نے کارروائی میں صدام کو گرفتار کر لیا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 1 جنوری سے بغیر ایم ٹیگ گاڑیوں کے داخلے پر پابندی عائد۔ وزیر داخلہ کے احکامات پر کارروائیاں کی جائیں گی۔ ڈی سی اسلام آباد کی ایم ٹیگ پوائنٹس کو پروسیسنگ تیز کرنے کی ہدایت۔ شہر بھر میں 16 پوائنٹس قائم۔ ٹیگ ریڈرز مختلف انٹری پوائنٹس اور ناکہ جات پر فعال ہوں گے۔ شہریوں کو قانونی مشکلات سے بچنے کے لیے فوری طور پر گاڑیوں پر ایم ٹیگ لگوانے کی ہدایت۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی قیادت میں ملک کا پہلا سہولت اوندہ گو بازار متعارف۔ 400 سے زائد سٹالز کی الاٹمنٹ سے شہریوں کو معیاری اور سستی اشیاء دستیاب۔ ریڈی بان باوقار روزگار کے ساتھ اپنی دکان کے مالک بن گئے۔ سہولت اوندہ گو بازار میں پھل، سبزیاں، چکن اور کریانہ ڈی سی ریٹ پر دستیاب۔ سیکیورٹی، صفائی اور ڈرائیو تھرو سہولیات بھی فراہم۔ لاہور کے 10 مقامات پر بازار فعال، فروری تک مزید 5 مقامات پر توسیع دی جائے گی۔ چیئرمین پنجاب سہولت بازار اتھارٹی کے مطابق رمضان بازاروں کی سبسڈی کی بھی ضرورت کم ہوگی۔